جاگ جانا دین، وہ کہے اٹھ جاؤ تو اٹھ جانا دین، وہ کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جانا دین، یہ ہے دین۔ وہ کہے داڑھی رکھو تو داڑھی رکھنا دین، وہ کہے مر جاؤ تو مر جانا دین، وہ کہے کہ کھاؤ تو کھانا دین، وہ کہے بھوکے رہو تو بھوکے رہنا دین۔ اب دیکھیں رمضان کے مہینے میں دین کا مطلب یہ تھوڑی کہ انسان بھوکا رہے، رمضان کے مہینے میں کہ جب وہ کہے کہ بھوکے رہو تو بھوکے رہنا دین، اور جب وہ کہے کہ تم کھا سکتے ہو تو کھا لینا دین۔ اب لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ عید کے دن کوئی آدمی کہہ رہے وہ ہماری عادت پڑی ہوئی ہے اس لیے ہم نہ کھائیں گے، 30 مہینے سے پیٹ خالی کا نہیں۔ اب اگر آج کے دن تم نے روزہ رکھ لیا تو یہ دین نہیں ہے، یہ بے دینی ہے۔ ہم نے 30 دن رکھوائے تھے، 30 دن اگر ہمارے کہنے پہ 30 دن بھوکے رہے ہو تو یہ بھوکے رہنا دین ہے، اور 31ویں دن تمہارا دل کر رہا ہوگا کہ ہم بھوکے رہے، لیکن اگر دین کہہ رہا ہے کہ نہیں اس دن کھانا نہیں کھانا ہی ہے، چاہے اتنا سا کھاؤ چاہے اتنا سا کھاؤ کھانا ہی ہے، تو اب کھا لینا ہی دین ہے، بھوکے رہنا دین نہیں ہے۔ جب آپ لوگ کہتے ہیں وہ ہمارا دل نہیں کر رہا، ہمارا من نہیں کر رہا، تو یاد رکھیے گا اور یہ جملہ ہر جگہ کام آئے گا، دل کی اتباع کا نام دین نہیں ہے، خدائے دل کی اتباع کا نام دین ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد دین کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ انسان فالو کرے دین کو، ہر جگہ۔ دیکھیں ان کے لیے تو مشکل ہو سکتی ہے جن کے یہاں دین محدود مکانوں میں ہو، لفظوں پہ غور کریے گا، دقت ان کو ہو سکتی ہے کہ جن کے یہاں دین محدود مکانوں میں ہو، لیکن جہاں دین زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہو اس کو کسی طریقے کی کوئی دقت و پریشانی۔ لیکن دین کا معاملہ یہ ہے کہ لا تبدیل لسنت اللہ لا تبدیل لہ، اللہ کی سنت میں کسی طریقے کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کسان ہے تو اس کے لیے بھی وہی دین ہے، انسان ہے تو اس کے لیے بھی وہی دین ہے، پیسے والا ہے تو اس کے لیے بھی وہی دین ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ پیسے والے کو بغل میں بٹھا لیا جائے اور کسانوں کو راستوں میں مار دیا جائے۔ صلوات پڑھنے ہیں محمد وآلہ۔ دقت وہاں ہوگی جہاں دین محدود دائرے کے لیے آیا ہو۔ اب پتہ چلا عبادت گاہوں کے لیے تو دین ہے، شاہراہوں کے لیے دین نہیں ہے۔ اور کریے گا عبادت کے لیے تو دین نے بہت کچھ سکھایا کہ یہ منتر پڑھو، وہ تنتر پڑھو، یہ کتاب پڑھو، وہ کتاب پڑھو، عبادت کے لیے تو ہے، لیکن جب ساماجک زندگی کی بات آتی ہے تو دین کا غائب ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ ازدواجی زندگی کی بات آتی ہے تو دین غائب ہے، حقوق کی بات آتی ہے تو دین غائب ہے۔ جن کے یہاں انسانوں کے حقوق نہ بتائے گئے ہوں، توجہ کریے گا، جن کے یہاں انسانوں کے حقوق نہ بتائے گئے ہوں کہ ایک انسان کا ایک انسان کے اوپر کیا حق ہے، ایک انسان کا ایک انسان کے لیے کیا حق ہے، انگلیوں کا حق بتایا ہو، ناخنوں کا حق بتایا ہو، استاد کا حق بتایا ہو، طالب علم کا حق بتایا ہو، کسانوں کا حق بتایا ہو، امیر کا حق بتایا ہو، حق بتایا ہو، بادشاہ کا حق بتایا، اس کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، وہ امام ایسے لوگوں کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں، وہ دین ایسے لوگوں کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں، تو وہ دین کی کیا بات کریں گے جن کے یہاں دین محدود دائرے میں ہے۔ دین کے اوپر زندگی وہی گزار سکتا ہے جس دین میں زندگی کے ہر مرحلے کے لیے کچھ نہ کچھ ہو، اور یہ کمال صرف اور صرف، یہ جامعیت صرف اور صرف پائی جاتی ہے دین مبین اسلام کے اندر۔ اس نے زندگی کے ہر مرحلے اور ہر پہلو کے لیے، ہر لمحے کے لیے، ہر شعبے کے لیے، زندگی کے ہر حصے کے لیے اپنے دامن میں کچھ نہ کچھ رکھا ہے، چاہے وہ نظام سلطنت ہو، چاہے وہ نظام حکومت ہو، چاہے وہ اقتصادیات کی بات ہو، چاہے وہ معاشیات کی بات ہو، چاہے وہ جانوروں سے ریلیٹڈ بات ہو، چاہے وہ کھیتی اور کسانے سے متعلق بات ہو، چاہے وہ مسجد کی بات ہو، چاہے وہ امام بارگاہوں کی بات ہو، چاہے وہ نظام سلطنت ہو، چاہے وہ نظام حکومت، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے بارے میں ہمارے دین نے کچھ نہ کچھ بتایا نہ ہو۔ اور یہاں پہ رک کے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، جس دین نے انسان کو بیت الخلا میں تنہا نہ چھوڑا،
بیت الخلا میں دین نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا اور کہا بیت الخلا میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو، پانی دیکھو تو یہ دعا پڑھو، ایسے بیٹھو، ایسے اٹھو، ایسے باہر آؤ، ایسے اندر جاؤ، یہ پہن کے جاؤ، یہ لگا کے، یہ ساری چیزیں جس دین نے اتنی دقت ہو، وہ دین غیر ممکن ہے کہ انسان کے کسی ایسے شعبے کو تنہا چھوڑ دے جس کا تعلق صرف اس کی ذات سے نہیں ہے بلکہ دوسروں سے بھی ہے۔